بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی ایمان و عقیدے کے بارے میں کہ ایمان کن کن باتوں سے ایمان کی دولت چھن سکتی ہے اور کن کن باتوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے چند باتیں سنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ ایمان اور عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا۔ دیکھیے، ایمان اور عقیدہ الگ ہوتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے، ٹھیک؟ ایمان و عقیدہ خراب ہو گیا تو انسان کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اگر اعمال خراب رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ بخشا بھی نہ گیا تو پہلے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا کاٹ کر پھر جہنم سے نکال کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کس کی بنیاد پر؟ اعمال کے خراب ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ایمان و عقیدے میں خرابی آ گئی، ٹھیک، اگر عقیدے میں خرابی آ گئی تو پھر اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، چاہے جائے کہ جنت میں داخل کیا جائے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، ٹھیک۔ تو ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایمان و عقیدے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ سامنے والا کا ایمان و عقیدہ کیسا ہے، وہ حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کا عمل دیکھو، عمل کتنا اچھا ہے، ٹھیک۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عمل کا درجہ بعد میں ہے، پہلا اسٹیپ کس کا ہے؟ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس سے یہ تو نہیں کہتے نا بھائی کہ چلو تو نماز پڑھو، چلو روزہ رکھو، چلو حج کرو، چلو زکوٰۃ دو، یہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے کلمہ پڑھو، یہ کہتے ہیں نا۔ پہلے اس کو نماز کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اعمال میں آتی ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا یقین رکھنا یہ کس میں آتا ہے؟ ایمان میں آتا ہے۔ تو ایمان میں اور عمل میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تھوڑا کیا بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہی جو ہمارے چند عوام بھائی سوچتے ہیں کہ بھائی ایمان و عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، تو ان حضرات کے لیے آج کی کچھ نصیحتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہرداری نیکی اور اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطۂ نظریہ سے کوئی نیکی اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو۔ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور عقیدے کا درست ہونا صحیح ہے، اور ایمان و عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو سنیوں کا عقیدہ، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ کیا کہتے ہیں؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت نبی بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے اسی وقت نواز دیا تھا جبکہ حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے، بس یہ کہ 40 سال تک آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ نبی ہونا الگ ہے اور کسی بات کا اظہار کرنا الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور احکام وغیرہ کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا اور پرستش سے باز آ جاؤ۔ بت یعنی یہی مورتیاں، بتوں کی پوجا اور پرستش سے باز آ جاؤ اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز، روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا اس کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ پھر بعد میں اچھائی، برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، ٹھیک۔
آج کچھ ہندو حضرات، غیر مسلم حضرات جو پیسے والے ہیں، وہ کچھ اچھا کام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی مسجد میں چندہ دے دیا، کسی درگاہ کو بنانے میں مدد کر دی، یا کوئی کسی بیوہ کی شادی کرا دی، یا کسی مسلم لڑکی کی شادی کرا دی، تو یہ اس نے کام تو اچھا کیا ہے، لیکن یہ کام قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کام تو اس نے اچھا کیا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اگر وہ یہی کام کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتا، داخل اسلام ہونے کے بعد کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اس کا قابل قبول ہوتا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت غیر مسلم بھی تو اچھائیاں کرتے ہیں، پھر ان کا بدلہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خالی جو حصہ ہے وہ مومنوں کا ہے، غیر مسلموں کا نہیں ہے، تو سنیے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ غیر مسلم جو بھی اچھائیاں کرتے ہیں تو ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ جو بھی اچھائیاں وہ کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ کریں یا کسی غیر کے ساتھ کریں، تو ان کی بھلائی کا بدلہ، ان کی اچھائیوں کا بدلہ وہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جو بھی عیش و آرام ہے، آخرت کی زندگی کا جو بھی عیش و آرام ہے، وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ بنا دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب قید خانہ ہے تو قید خانے میں عیش و آرام تو نہیں ملتا ہے نا۔ جیل میں کوئی ایسا ویکتی ہے جو یہ کہے کہ ہاں ہم تو وہاں گئے تھے، بڑی ایئر کنڈیشن میں رہے ہیں، باقاعدہ اے سی وغیرہ کی ہوا کھاتے رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کا نام سننے کے بعد ہی انسان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جاتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر آرام کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاں پر جو ہے کمفرٹیبل کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاں پر یہ ہے کہ ہمیشہ تمہیں مار پٹائی ہوگی یا کوئی نہ کسی کام میں تمہیں مشغول رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے قید خانہ جو ہوتا ہے وہ ایک مصیبت کا گھر ہوتا ہے۔ تو دنیا یہ مومنوں کے لیے مصیبتوں کی گھر بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے لیکن آخرت یہ ہمارے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مومنوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ خیر، حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر یعنی قسمت پر ایمان نہ لائے، اور قسمت پر ایمان لانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخری بات، اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا یہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد ہے، عقائد نہ رکھتا ہو تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمان خداوندی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا کہ پتہ کیا چلا کہ انسان نماز بعد میں پڑھے گا، راہ خدا میں پیسہ بعد میں خرچ کرے گا، پہلے اس پر ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات اور عقائد رکھتا ہو تو اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ اس سے امپریس ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں غیر اسلامی عقائد رکھنے والوں کی نیکیوں اور ان کے کارناموں کو بیکار اور فضول فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا فرمایا گیا؟ بالکل ان کے کام فضول ہے، کیونکہ ایمان و عقیدے کی روشنی نہیں کے اندر۔ اور اس کی مثال اس غبار سے دی گئی جو کسی چٹان پر لگ جاتی ہے، پھر اسے بارش دھو کر بہا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ کوئی غبار کسی چٹان پر ہو اور بارش آئے تو پوری کی پوری غبار کیا ہوتی ہے؟ نیچے چلی جاتی ہے اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اعمال ان لوگوں کے ہیں کہ جب تک کوئی انسان اسلام قبول نہیں کرے گا، اسلام قبول کرنے سے پہلے چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کر لیں، اس کے اچھے کام دنیا میں رہ جائیں گے اور اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی اچھے کام وہ اسلام لانے کے بعد کرے تو اس کا بدلہ کبھی کبھار اس کو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے پہلے ہم پر کیا ضروری ہے؟ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، بعد میں ہم اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما رکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، یا اللہ تیرے گنہگار سیاہ کار عاصی پر معاصی بندوں نے جو کچھ ذکر خیر کیا، مالک مولا ذکر خیر کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے۔
یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہی عقائد پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما جو عقیدے صحابہ کرام کے تھے، جو عقیدے حضور غوث پاک کے تھے، اور جو عقیدے حضور غریب نواز کے تھے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے عقائد حقہ کو ان کے عقائد حقہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو قرض دار ہے ان کو قرض سے بخشش عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں مالک و مولا انہیں جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمیں نماز بندگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ جو مسلمان کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں مالک و مولا تمام مسلمانوں کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو ہندوستان میں کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے مالک و مولا ان تمام بیماریوں سے تمام نوع انسانی پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص مسلم قوم کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے۔ تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔